السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللهم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفخه، وأتموا الحج والعمرة لله، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا انی مناسککم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے حج کے احکام و مسائل اور حج کا طریقہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ کل کی نشست میں طواف کے متعلق شروع سے لے کر آخر تک آپ کو تمام طریقہ جو ہے وہ میں نے بتایا ہے، لیکن تھوڑی جلد بازی کی وجہ سے آخر میں ایک دو چیزیں جو رہ گئیں، کہ جس طرح میں نے کل کہا تھا کہ رکن یمانی کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، اور نہ ہی ادھر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کا کسی بھی قسم کا احادیث میں یا قرآن مجید میں کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اور اکثر لوگ جو ہیں وہ ایک عمل اور کرتے ہیں کہ جس طرح حجر اسود کو چوما جاتا ہے تو وہ جا کر رکن یمانی کو اسپیشل طواف کے دوران وہ ہاتھ بھی لگاتے ہیں اور چومتے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ لگانا ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو جس کو رکن یمانی کہتے ہیں اس کو ہاتھ لگایا، لیکن اس کو چومنا ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے کچھ پڑھنا ثابت ہے، اور نہ ہی اس کو لازماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حجر اسود کو استلام کرنا لازمی ہے اس کو نہ استلام کرنا لازمی ہے، رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، ہاتھ لگ جائے تو ٹھیک ہے، دھکا مکی کرنے کا یا کسی کے ساتھ نقصان پہنچانے کا، کسی کو تکلیف پہنچانے کے میں لازمی ہاتھ لگانا ہے یہ کرنا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ پاس سے گزر جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بس وہی جو دوسرا میں نے کل بتایا تھا کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان بس ایک دعا مختص ہے، وہ میں نے کل بتائی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور ایک اور چیز کل میرے سے تھوڑی غلط پڑھی گئی، جو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی کسی شہر میں یا کسی ملک میں داخل ہوں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات پڑھا کرتے تھے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی سلطانا نصیرا۔ کل میں غلطی سے وجعلنا من المسلمین پڑھ گیا تھا، تو صحیح الفاظ جو ہیں وہ ہے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ مکمل کلمات ہیں۔ آگے طواف کا مکمل ہو چکا ہے۔ سعی کے متعلق چند باتیں جو ہیں وہ کل ایک بھائی بھی آئے تھے میرے پاس، تو کہہ رہے تھے کہ میں ایک دو دن تک جو ہے وہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں تو میں شاید ہو سکتا کل نہ آ سکوں، تو میں نے ان کو کل ہی سعی کے متعلق مختصر بتا دیا تھا۔ تو پوچھ رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جب سعی کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، یا ادھر جا کے جو ہے وہ نفل پہلے پڑھتے ہیں پھر سعی شروع کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس طرح کا کوئی بھی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ سعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کس طرح کی اس کے متعلق چند باتیں میں بتا دیتا ہوں۔ اگر کوئی بھائی یعنی کہ کس کو یہ دعا یا یہ کلمات یاد نہیں ہوتے تو وہ ویڈیو کے تھرو جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں، یا نیچے میں انشاءاللہ تعالی ڈسکرپشن میں بھی یہ چند کلمات جو ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی اور جو آگے آتے جا رہی ہیں دعائیں انشاءاللہ تعالی میں لکھ دوں گا، وہاں سے یاد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف مکمل کرنے کے بعد جب سعی کی طرف گئے تو احادیث میں جو مکمل طریقہ آتا ہے اس میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سعی کی پہاڑی کی طرف چڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ کعبہ کی طرف کیا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ یہ چند کلمات ہیں کہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ،
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو ہے ہم عام طور پہ شروع کرتے ہیں کہ ادھر سے ابتدا کرو، یہ کام ادھر سے شروع کرو، یہ کلمات ہم اکثر جو ہے وہ اردو میں الفاظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابدأ، میں شروع کرتا ہوں، بما بدأ اللہ بہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اگر مکمل سمجھا جائے تو اس کا معنی ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ لگ جاتا ہے، بس یہ سمجھ لیں وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس کا معنی جو ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ آپ اکثر جو ہیں دوسرے پارے کی تلاوت کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی، اس میں آپ یہ آیت کریمہ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ جو کلمات جو ہیں آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید کے، تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے، سب سے پہلے کس چیز کا نام آیا ہے؟ ان الصفا والمروۃ، پہلے صفا کا نام پھر مروہ کا نام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، یعنی کہ صفا سے میں اپنا پہلا چکر شروع کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو کلمات پڑھے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ مختصر کلمات ہیں، ہم سب کو یاد ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ہر نماز کے بعد اس کا ذکر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا، کس کو نہیں یاد؟ بچے کو یاد ہے۔ بس آپ نے جو کلمات یاد کرنے ہیں وہ یہ ہیں، انجز وعدہ ونصر وحدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس کا معنی کیا ہے کہ پچھلے جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ، کہ اللہ وہ ذات ہے جو اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی مالک ہے، وہی حمد کے لائق ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے انجز وعدہ، کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر لیا۔ کس چیز کا؟ اس نے کہا کہ تم کوشش کرو، میں تمہیں بلاؤں گا اپنی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے بلایا، انجز وعدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر لیا۔ ونصر عبدہ، اور جس نے اپنے بندے کی مدد کی، نصر جو ہے اس کا معنی ہے مدد کرنا، تو ادھر جو ہے ونصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، جس نے کافروں کے لشکروں کو اکیلے ہی تباہ کر دیا، اکیلے ہی ان کو شکست دے دی۔ تو یہ چند کلمات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ دعا پڑھی اور 2 مرتبہ اول آخر پڑھ کے اس کے درمیان اپنی دعائیں مانگی۔ وہ حدیث میں اس کے متعلق نہیں، مختلف دعاؤں کا آتا ہے کہ یہ بھی مانگی، یہ بھی مانگی، تو آپ کوئی بھی دعا جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ کرنے کے بعد یہ چند جو میں نے آپ کو بتایا کہ صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند عمل جو ہے وہ کیے۔ تو صفا سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ تو آگے جو آتا ہے کہ جس طرح اب تو آسانی پیدا ہو چکی ہے، پہلے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا، آپ سب جانتے ہیں واقعہ جو حضرت حاجر علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو سب کو علم ہے، اگر میں تھوڑی تفصیل جاؤں گا تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ تو اس جگہ پہ جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسی طرح تھا کہ تھوڑا سا نیچے پھر پتہ لگ جاتا، آگے سامنے نظر آ رہا مروہ کی، تو ادھر سے دوڑ کے جاتے تھے مروہ کی طرف۔ تو معذرت کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں جو ہے ہم نے اتنے سے حصے کو ایک کھیل بنا لیا ہے۔ وہ کس طرح کہ ہم جو ہے وہ اس طرح وہاں سے بھاگنا شروع کرتے ہیں جس طرح ہم 100 میٹر ریس میں ہم نے ریس لی ہو، حصہ لیا ہو، اور ہم سپیڈوں سے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، کوئی دیکھتے نہیں ہے ساتھ کون جا رہا ہے، کوئی دیکھتے نہیں کہ بچہ آگے آ جائے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہاں سنت کو مکمل کریں لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب وہ ہم نے یہ عمل کس طرح کرنا ہے، اب آج جو چل رہا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر تصاویر میں بھی جو ہے جو ان کا چینل لگتا ہے سعودی عرب کا اور مدینہ منورہ کا، اس میں بھی اکثر جو ہے وہ دکھاتے ہیں صفا مروہ۔ تو وہاں پر انہوں نے سبز رنگ کی جو ہے انہوں نے
لائٹس لگائی ہیں کافی لمبی، جہاں سے لے کر جہاں تک جو ہے وہ بھاگنے کا سلسلہ ہے تھوڑا، تو ادھر انہوں نے سبز رنگ کی لائٹ لگائی ہے کافی لمبی. تو ادھر اس کو دیکھ کے جب وہ آ جائے تو آپ اپنی سپیڈ تھوڑی تیز کر لیں. مثال کے طور پہ آپ آرام سے چل رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھ کے جتنے آرام سے چل رہے ہیں اس سے ڈبل سپیڈ کر لیں. جتنی آرام سے چل رہے ہیں اس سے تو ڈبل سپیڈ کر لیں، تاکہ کیونکہ یہ صرف حکم اور صرف مردوں کے لیے ہے. حالانکہ کیا کس نے؟ ایک عورت نے، لیکن حکم کس کے لیے؟ صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے، عورت کے لیے حکم نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے عورتوں کا بھی خیال کرنا ہے جو پیچھے آ رہی ہیں. یہ نہ ہو ہم بھاگتے بھاگتے آگے مروہ تک پہنچ جائیں، جو ہمارے ساتھ گھر والے آ رہے ہیں وہ پیچھے رہ جائیں. تو اس لیے اس کا بھی خیال کرنا ہے. تو یہ صفا کا بھاگنے والا سلسلہ ختم ہو گیا، آگے مروہ کی طرف چلے گئے. تو احادیث میں جو بخاری مسلم میں جہاں پہ مکمل اس کا حج اور عمرے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، وہاں پر صفا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا. پھر جا کے مروہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی عمل کیا جو صفا میں کیا تھا. کون سا؟ کہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، وہاں پہ بھی کیا، کیونکہ پہلے صفا پر اور پھر مروہ پر. تو وہی حکم آ گیا کہ میں وہیں سے شروع کرتا ہوں، مروہ کا چکر بھی جہاں سے رسول اللہ رب العزت نے شروع کیا. پھر اس کے بعد ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پھر اس کے بعد وہی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اور اسی طرح دوسری مرتبہ بیچ میں دعائیں کر کے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنے 7 چکر پورے کرنے. یہ اب اکثر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صفا سے لے کے صفا تک ایک چکر بنتا ہے. ایسا نہیں ہے، صفا سے لے کے مروہ تک ایک چکر بنتا، پھر مروہ سے لے کے صفا تک ایک چکر بنتا ہے، یعنی 2 چکر. اور اسی طرح جو ہے صفا سے آپ کے چکر شروع ہوں گے اور مروہ پہ آ کے آپ کے 7 چکر جو ہے وہ مکمل ہوں گے. تو اب یہ باقی جو اس میں درمیان میں جس طرح میں نے بتایا بھاگنے کا سلسلہ اور باقی اسی طرح ہی ہے سارا کچھ، لیکن جو دعا اور ابدأ اور ان الصفا یہ صرف اور صرف پہلے چکر میں صفا پہ اور جہاں پر مکمل ہونا ہے مروہ میں، بس وہاں پر ہے، باقی چکروں میں نہیں ہے. باقی چکروں میں آپ نے اسی طرح جانا ہے اور واپس آنا ہے. اس کے درمیان اکثر پوچھتے ہیں دعا کیا مانگنی ہے؟ دعا کوئی بھی مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی یعنی کہ مخصوص دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اکثر کہتے ہیں کہ چوتھا کلمہ ہے، 5واں ہے، یہ چھٹا. تو یہ ہمارے اپنے جو ہے وہ بنائے ہوئے کلمے ہیں، قرآن و حدیث میں اس طرح کا کوئی نہیں ہے. ہم نے چند کلمات جو ہیں وہ ملا کے ایک کلمہ بنایا ہوا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سارے کلمات ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. اب مین جو 2 چیزیں رہ گئی ہیں کہ جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد کا طریقہ تھوڑا الگ الگ ہے. حج تمتع میں دونوں مرتبہ ہم سعی کریں گے، عمرے میں بھی اور حج کے طواف میں بھی. جو حج کا طواف کریں گے اس میں بھی ہم سعی کریں گے، اور جو عمرے کا طواف کریں گے اس کے ساتھ بھی ہم سعی کریں گے. لیکن جو حج قران اور حج افراد کا عمرہ اور حج ہے، ان دونوں میں ایک سعی کریں گے. اگر آپ نے طواف میں سعی کر لی ہے تو حج کا جو طواف ہے، یعنی کہ جس کو طواف زیارہ یا طواف افاضہ کہتے ہیں، اس میں سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح حج افراد میں اگر آپ نے عمرے میں سعی کر لی ہے تو آپ کو حج میں سعی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو حج کا طواف افاضہ ہے، طواف زیارہ ہے، اس کے ساتھ سعی کو ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سعی کا جو ہے وہ سارا معاملہ. اور لاسٹ میں بتا دوں کہ اکثر جو ہیں وہ سعی کرنے کے بعد بھی جا کے نفل پڑھتے ہیں. اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کرنے کے بعد جو ہے آپ نے جا کے نفل پڑھے یا آپ نے جا کے نماز وغیرہ پڑھی. ہاں کسی نماز کا وقت ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، نہیں ہے تو آپ کسی بھی قسم کے نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے جو حجامت کے متعلق ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کل کی نشست میں بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. شروع کر دیا تو پڑھو کہ اللہ اکبر بسم اللہ شروع کر دیا. وہ نہیں ہے بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کے کچھ بھی نہیں ہے.